رات کے کھانے کے بعد شہروز گھر سے باہر نکلا تھا۔ ارادہ تھا کہ رئیس کو اپنے ساتھ لے چلے، مگر ایک بیمار عورت کو دیکھنے وہ دوسری بستی کی طرف گیا تھا، اس لیے وہ اکیلا ہی گھر سے باہر نکل گیا۔ رات کے 9 بج رہے تھے، چند ہی لوگ گلی میں آ جا رہے تھے۔ شہروز کے دل میں عشق کے دیے جل رہے تھے، ان کی روشنی میں وہ گلابوں کی حسین یادوں میں کھویا کھویا چل رہا تھا۔ ایک جگہ ٹھٹک کر رک گیا، تقریباً 20-25 قدم آگے ایک لہیم شہیم نوجوان اسے اپنی طرف آتا ہوا نظر آیا۔ ان چند دنوں میں دماس بستی میں اسے بہت سے قوی الجثہ نوجوان دکھائی دیے تھے، مگر اس وقت سامنے سے آنے والے نوجوان کا قد سب سے بڑا اور بھاری تھا، وہ جیسے گوشت پوست کا پہاڑ تھا۔ شہروز کے ٹھٹکنے کی وجہ اس کے علاوہ تھی، اتنے فاصلے سے اس کی شکل واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر شہروز کو جیسے محسوس ہوا یہ گلابوں کا بھائی شوقی پہلوان ہے، کیونکہ ان دونوں کی صورت میں بڑی مماثلت تھی۔ وہ اضطراری انداز میں چند ثانیے کے لیے رک گیا، پھر قدم آگے بڑھا دی۔ دونوں کے درمیان کا فاصلہ سمٹ گیا، وہ ایک دوسرے کے قریب پہنچ کے شہروز بھرپور نظروں سے اسے تولتا ہوا اس کے پاس سے گزر کر آگے بڑھا۔ شوقی پہلوان بھی گہری نظروں سے اسے دیکھ کر رک گیا۔ اس نے چند قدم آگے اٹھائے تھے، پھر ایک دم ٹھٹک کر رک گیا۔ پیچھے سے گونجتی ہوئی تحکمانہ آواز کانوں میں پڑی، اے اجنبی ذرا ٹھہر جاؤ۔ شہروز نے پلٹ کر اسے دیکھا، وہ ہاتھی جیسے ڈیل ڈول کے ساتھ اس کے پاس آیا، اسے سر سے پاؤں تک گہری نظر سے گھورتا ہوا بولا، تم کون ہو؟ پہلے کبھی بستی میں تمہیں نہیں دیکھا۔ شہروز کے جی میں آیا کہ فی الحال اپنی شناخت ظاہر نہ کرے، پھر دل نے لہرا کے کہا، اپنی پہچان اسے کرانی چاہیے، کیا پتہ اس سے کوئی تعلق استوار ہو جائے۔ یہ سوچ کر اس نے پورے اعتماد سے کہا، میرا نام شہروز ہے، حکیم رئیس احمد شفائی کا حالہ زاد بھائی ہوں۔ شوقی پہلوان کی آنکھوں میں ایک دم خون اتر آیا۔ اس نے زہر خوند لہجے میں کہا، اچھا تو تم ہی وہ شہری جوان ہو جس نے شوقی پہلوان کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی جرت کی ہے۔ شہروز اس کے لہجے میں چھپی شفقت محسوس کر کے ٹھٹک گیا۔ اس نے خوش گمانی کے تاثر کو فوری ذہن سے جھٹک دیا۔ سامنے موجود اس پہاڑ سے دوستی کی نسبت دشمنی کے تیور زیادہ جھلک رہے تھے۔ اس نے ٹھٹک کر کہا، آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے، میں نہیں جانتا آپ کس کی عزت کی پامالی کی بات کر رہے ہیں۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی شوقی پہلوان نے نہایت پھرتی سے شہروز کو کندھے سے پکڑ لیا، اس کے کچھ سمجھنے تک ایک جھٹکے سے اٹھا کے دیوار کے ساتھ ٹکرا دیا۔ وہ اتنے زور سے جا کر دیوار سے ٹکرایا کہ ذرا سی دیر کو ہوا سے بحال نہ ہوئے۔ اسے پہلی بار اندازہ ہو رہا تھا کہ شوقی پہلوان کتنا طاقتور ہے۔ اس دوران شوقی پہلوان گرج گرج کر کہہ رہا تھا، کتے کے بچے، شہر سے آ کر ہماری بستی کی لڑکیوں پر ڈورے ڈالتے ہو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کے قریب ہونے کی؟ اگلی دفعہ اگر اس کے آس پاس بھی دکھائی دیے تو ٹانگیں چیر کر کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ شہروز کا سر ابھی تک چکرا رہا تھا۔ اس نے خود کو سنبھال کے حوصلے سے کہا، آپ مجھ پہ غلط الزام لگا رہے ہیں، اپنی پہلوانی کے بل بوتے پر یہ بدماشی کر رہے ہیں، آپ کسی غلط فہمی میں ہیں، اس لیے یہ زیادتی برداشت کر رہا ہوں۔ شوقی پہلوان دانت پیس کر بولا، یہ چپڑ چپڑ باتیں بند کرو، مجھے سب معلوم ہے۔ شام کو تم کھیتوں میں گلابوں کے پاس گئے تھے، کل بھی شام کے وقت گلی میں اس کا راستہ روکا تھا، میں تمہیں آخری بار خبردار کر رہا ہوں، کل دن کو یہاں سے دفع ہو جاؤ، اگر مجھے دکھائی دیے تو مسل کر رکھ دوں گا۔ شہروز اس کی دھمکی اور طاقت سے ذرا بھی مرغوب نہیں ہوا تھا، وہ محض گلابوں کی وجہ سے شرافت دکھا رہا تھا، نہیں چاہتا تھا کہ شوقی پہلوان سے بگاڑ پیدا ہو جائے، اس لیے اس کی باتوں کو بھی اور اس کے دست درازی کو بھی درگزر کر رہا تھا۔ اس نے ملامت سے کہا، دیکھو شوقی پہلوان، میں کوئی آوارہ اور بد چلن آدمی نہیں، حکیم جمیل احمد شفائی جیسے معزز انسان کا بانجا ہوں، آپ مجھے ڈرا دھمکا کے بستی چھوڑنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ شوقی پہلوان اسے گالی دیتے ہوئے اشتعال سے بولا، تم اگر زندہ نظر آ رہے ہو تو اس کی وجہ حکیم صاحب کا رشتہ دار ہونا ہے، ورنہ تمہاری لاش اس وقت گلی میں پڑی ہوتی، اس سے زیادہ رعایت نہیں دے سکتا۔ میری بات آخری ہے، کل صبح تم بستی چھوڑ دو گے، ورنہ دنیا چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس دوران گلی میں سے گزرنے والے 2-3 افراد وہاں جمع ہو گئے تھے، وہ خاموشی سے ان دونوں کی تکرار سن رہے تھے۔ وہ شہروز کو نہیں جانتے تھے مگر اسے قابل رحم سمجھ رہے تھے۔ شوقی پہلوان، تم بھی اب میرا جواب سن لو، میں تمہاری دھمکی سے ڈر کر نہیں جاؤں گا، اپنی مرضی اور خوشی سے جاؤں گا۔ شوقی پہلوان کے لیے یہ بات ایسی ناقابل برداشت تھی کہ شدید غصے میں منہ سے مغلظات بکتے ہوئے جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا۔ شہروز پہلی بار بے خبری میں مار کھا گیا تھا، اس دفعہ اس نے خود کو تصادم کے لیے تیار کر لیا۔ اس کا جسم چیتے کی مانند تن گیا، بس اچانک ہی اس نے اپنی طاقت اور مارشل آرٹس کی مہارت دکھانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ شوقی پہلوان دونوں ہاتھ پھیلائے اس کی طرف بڑھ رہا تھا، وہ 3-4 قدم کے فاصلے پر تھا کہ شہروز نے یک پت ایک تو قدم اٹھا کے کلابازی کھائی اور شوقی پہلوان کے سینے پر زوردار ٹھوکر مارتے ہوئے اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ اچانک ایکشن تھا کہ شوقی پہلوان کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آیا، ٹھوکر کھا کر لڑکھڑا کے دروازے سے ٹکرایا۔ شہروز نے پیچھے سے اچھل کر زوردار لات اس کی کمر پر دے ماری، وہ دوبارہ دیوار سے ٹکرایا۔ شہروز نے اسے موقع دیے بغیر اچھلتے ہوئے اس کی گردن اور چہرے پر کراٹے کے پے در پے وار کیے۔ اس دوران گلی میں لوگوں کی اچھی خاصی بھیڑ جمع ہو چکی تھی۔
ये लोग फासले पर खड़े इन दोनों की लड़ाई का तमाशा देख रहे थे। इनकी आंखों में हैरानी थी और होंठों पर सरगोशी। वो हैरत से शौकी पहलवान को पिटते हुए देख रहे थे। शौकी पहलवान अब संभल गया था। वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था, जैसे इसका जिस्म अब होले होले लर्ज रहा था। इसकी आंखें शोले बरसा रही थी। शौकी पहलवान गुस्से से बेकाबू लहजे में बोला, मैं तुम्हें चीर फाड़ कर कुत्तों के आगे डाल दूंगा। तुमने सबके सामने मुझ पर हाथ उठाकर अपनी मौत को दावत दे दी है। शहरोज ने नरमी से कहा, देखो शौकी पहलवान, मामले को बिगाड़ मत दो। मैं तुमसे बात नहीं बिगाड़ना चाहता। अगर तुम समझते हो कि मैंने गलत किया है तो मैं सबके सामने माफी मांगने को तैयार हूँ। वो फुनकारता हुआ इसकी जानिब बढ़ा, दांत खिचखिचा कर बोला, माफी के बच्चे, मेरी बेइज्जती करके अब 2 लफ्ज बोल के मामला खत्म करना चाहते हो? ये इस तरह खत्म नहीं होगा। तुम्हारी हड्डी पसली एक ना हो जाए तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। बिगड़ी बात को मजीद खराब होने से बचाने के लिए इसने पसपाई इख्तियार करने का फैसला किया। इसने मुफाहिमाना अंदाज में कहा, शौकी पहलवान मेरी बात सुनो, ये मामला यही रफा दफा करने दो। मैंने मजबूर होकर तुम पर हाथ उठाया, अब मैं माफी मांगता हूँ। वो मगरूराना लहजे में बोला, तुम कुत्ते के बच्चे, माफी इस तरह नहीं मिलेगी। तुम जब तक अपनी नाक जमीन पर रगड़ कर मुझसे माफी ना मांगोगे मेरा गुस्सा ठंडा नहीं होगा। शहरोज ऐसी जिल्लत कभी कबूल नहीं कर सकता था, इसलिए मुनासिब यही समझा कि फिलहाल इसके सामने से हट जाए, ये मामला मजीद तूल ना पकड़े। यह सोचकर वो पलट गया और तेज तेज दौड़ते हुए गली में दूसरी तरफ जाने लगा। वहां से चंद गलियां दूर हकीम अहमद शिफाई का घर था। शौकी पहलवान गोश्त पोस्ट का पूरा पहाड़ था। इसमें इतनी फुर्ती और तेजी नहीं थी कि भाग के शहरोज को पकड़ सके, लेकिन वो पीछे से गालियां देते हुए अपने अंदाज में दौड़ते हुए इसका ताकुब करने लगा। शहरोज हकीम साहब के घर पहुंचा तो इसे रईस दिखाई दिया। इसे यूं हाँफते और दौड़ते हुए देखकर वो परेशान हो गया। शहरोज ने इसके इस्तफसार पर जल्दी जल्दी सारी बात बता दी। रईस फिक्रमंदी से बोला, ये बहुत बुरा हुआ शहरोज, शौकी पहलवान अब क़यामत खड़ी कर देगा। वो बददिमाग भी है और मगरूर भी है, इसका गुस्सा ठंडा करना बहुत मुश्किल होता है। रईस भाई, मैं मसलहत की वजह से खामोश हूँ, वरना इसे सबक सिखा सकता हूँ। मैं इससे बिगाड़ पैदा करके गुलाबों के रास्ते में कांटे नहीं बोना चाहता। तुमने सबके सामने इस पे हाथ उठाकर बिगाड़ पैदा कर दिया है। अब खुदा जाने गुलाबों तक पहुँचने के रास्तों पर आग के कितने अंगारे दहक रहे होंगे। रईस भाई, मैंने जानबूझकर इसे नहीं मारा। इसने पहल करके मुझे उठाकर दीवार से दे मारा। कोई और होता तो न जाने कितनी हड्डियां टूट जाती। रईस कुछ देर सोचता रहा, फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, तुम इस वक्त कहीं और छुप जाओ। शौकी पहलवान घर आके हंगामा खड़ा कर देगा। मैं अब्बा जान को सारी बात समझा दूंगा। शौकी पहलवान इनकी बड़ी इज्जत करता है। मुझे उम्मीद है अब्बा जान इसका गुस्सा ठंडा कर लेंगे। मैं अजनबी बस्ती में किधर जाके छुप जाऊँ? तुम मेरे साथ आओ। करीब ही हमारा एक मकान खाली पड़ा है, वो असल में हमारा गोदाम भी है। हम जड़ी बूटियां वगैरह उधर रखते हैं। आज रात तुम वहां गुजारो। इस वक्त कुछ फासले से गालियों की आवाजें भी सुनाई दे रही थी, साथ ही बारी बारी कदमों की दमक भी गूंजने लगी। वो समझ गए कि शौकी पहलवान पीछा करते हुए इसकी तरफ आ रहा था। रईस ने इशारा किया। वो दोनों तेजी से दौड़ते हुए एक तारीक गली में से गुजरते हुए आगे बढ़े। 3-4 मिनट मुसलसल दौड़ते रहने के बाद एक कच्चे मकान के दरवाजे पर आ गए। रईस ने दरवाजा खटखटाया। जरा सी देर में एक उधेड़ उम्र शख्स ने दरवाजा खोल दिया। रईस ने कहा, चचा खैरदीन, ये मेरा भाई है। आज रात ये तुम्हारा मेहमान होगा। इसके लिए अच्छे बिस्तर का बंदोबस्त कर लो। याद रखो, किसी को मालूम ना हो कि इसने रात यहाँ गुजारी है। रईस इसे मकान में छोड़कर वापस हो लिया। शहरोज बुझे बुझे दिल से मकान के अंदर दाखिल हो गया। कमरों के इस मकान में जड़ी बूटियों की बू फैली हुई थी। चचा खैर इसे एक साफ कमरे में ले आया। एक पलंग पर बिस्तर बिछा हुआ था। शहरोज उस पर लेट गया। इस वाक़े के बाद इसके दिल में बहुत से अंदेशों ने सर उठा लिया। गुलाबों को पाने के लिए इसकी उम्मीदें मायूस दलदल में धंस रही थी। शौकी पहलवान से हुए गैर मुतवक्के तसादम ने अचानक इसे एक बंद गली में खड़ा कर दिया था। अगले दिन दमास की बस्ती में हर एक की जुबान पर यही चर्चा था। शौकी पहलवान और शहरोज के झगड़े को नमक मिर्च लगाकर बयान किया जा रहा था। इन दोनों के झगड़े की असल वजह गुलाबों थी। इस तरह गुलाबों भी मौजूद सुखन बनी हुई थी। गुजरी रात जब रईस शहरोज को महफूज मकाम पर छोड़कर अपने घर आया तो शौकी पहलवान ने वहां हंगामा खड़ा कर रखा था। बड़े से दरवाजे के बाहर गली में चिल्ला चिल्लाकर शहरोज का नाम लेकर इसे गालियां दे रहा था। इसे खतरनाक नताइज की धमकियां दे रहा था। हकीम जमील अहमद शिफाई जल्द सोने के आदी थे। घर में औरतें और बच्चे शदीद परेशानी के आलम में शौकी पहलवान की धमकियां सुन रहे थे। रईस ने वापस आकर शौकी पहलवान का गुस्सा ठंडा करने की कोशिश की, मगर वो बेकाबू हुआ जा रहा था। बरहमी से चिल्लाकर बोला, रईस अहमद, आप और बड़े हकीम साहब की मैंने हमेशा इज्जत की है। ये किस बदमाश को आपने अपने घर के अंदर छुपा के रखा है? इससे बाहर निकाले, मैं इससे अपनी बेइज्जती का बदला लूंगा। रईस ने नरमी से कहा, शौकी पहलवान, इतना गुस्सा ठीक नहीं। खुद को भी और हमें भी तमाशा मत बना, आराम से बैठकर बात करें। वो गर्ज गर्ज कर कहने लगा, मैं आराम से बैठ नहीं सकता। इसने सबके सामने मुझ पर हाथ उठाकर मेरे कहर को दावत दी है। कहाँ है वो कमबख्त? मेरे सामने आ जाए तो मैं इसका सारा दम हम निकाल दूं। रईस समझ गया वो किसी तरह मानने को तैयार नहीं होगा। इसके इश्तिआल को कम करने के लिए बड़े हकीम साहब भी मौसर दवा थे।
یہ سوچ کر وہ اندر چلا گیا، اپنے والد کو جگایا، انہیں مختصر الفاظ میں ساری صورتحال بتائی۔ حکیم جمیل احمد شفائی اپنا حلیہ اور کپڑے درست کر کے باہر آئے۔ شوقی پہلوان ان کی بڑی عزت کرتا تھا کیونکہ حکیم صاحب اس کے لیے ہر مہینے معجون تیار کرتے تھے، اس لیے بظاہر یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ ان سے بد دماغی سے پیش آئے، لیکن سب نے دیکھا کہ وہ اتنا مشتعل تھا کہ بڑے حکیم صاحب بھی اسے مناتے مناتے ہلکان ہو گئے۔ شوقی پہلوان اس شرط پر اسے معاف کرنے پر آمادہ ہوا کہ شہروز اگلی صبح بستی چھوڑ دے گا، اس کے بعد کبھی پلٹ کر نہیں آئے گا۔ حکیم صاحب نے معاملہ ٹھنڈا کرانے کے لیے اس کی کڑی شرط مان لی۔ شوقی پہلوان غصے سے بھرا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ جب اپنے گھر آیا تو ماں اور گلابو دہشت زدہ آنکھوں سے اس کی راہ دیکھ رہی تھی، خاص کر گلابو کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ جب سے بھائی خطرناک عزائم کے ساتھ باہر گیا تھا، اس کے دل میں طرح طرح کے ہول اٹھ رہے تھے۔ شوقی گھر واپس آ گیا تو وہ گہری ٹٹولتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے غصے سے بھرے چہرے کے تاثرات سے وہ کسی اندوہناک واقعے کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ماں نے اس کی مشکل دور کر دی۔ اس نے پوچھا، بیٹا شوقی، خیریت کی بات ہے نا؟ کہیں ایسا کچھ تو نہیں کر رہے ہو کہ ہم بدنام ہو جائیں اور تم قانون کی گرفت میں آ جاؤ؟ وہ جھنجھلا کے بولا، ہاں خیریت ہے، وہ بدبخت میرے ہاتھوں سے بچ گیا۔ اگر بڑے حکیم صاحب بیچ میں نہ آتے تو میں اسے چیٹ پھاڑ کر رکھ دیتا۔ گلابو نے یہ سن کر طمانینت سے آنکھیں موند دی۔ ماں ہولے سے بولی، شوقی بیٹا، اتنا غصہ ٹھیک نہیں، اس بیچارے نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی کہ اسے جان سے مارنے کی بات کرتے ہو۔ گلابو نے قسمیں کھا کھا کر مجھے سچ بتایا ہے، وہ بے گناہ ہے۔ وزار خند لہجے میں بولا، ماں تم اس گلابو کی زیادہ وکالت مت کرو، سارے فساد کی جڑ یہی ہے، اسے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو۔ اگلی دفعہ میں نے اس سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہوتے ہوئے دیکھی یا سنی تو سب سے پہلے اس کی ٹانگیں توڑ کر رکھ دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے لمبے لمبے ڈنگ برتا ہوا دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ گلابو نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ طوفان تھم گیا۔ شہروز اس کے بھائی شوقی پہلوان کی غضب وغضب سے بچ گیا تھا، مگر تماس بستی میں یہ طوفان اتل پتل مچا رہا تھا۔ اگلے دن لوگ اس واقعے کی بنیاد پر شہروز اور گلابو کے چکر کی باتیں بناتے رہے۔ دماس 40-50 گھرانوں پر مشتمل ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ اس میں کوئی بات پھیل جاتی تو سبھی اس سے واقف ہو جاتے۔ گلو پہلوان کے کانوں تک بھی یہ خبر پڑی۔ شدید غم و غصے سے اس کے اندر جیسے زلزلہ آ گیا۔ وہ سیدھا رئیس صاحب کے مطلب میں پہنچا، بہت ہی شاکی لہجے میں کہا، رئیس بھائی یہ سب کیا ہے؟ آپ کا وہ حالات بھائی میرے اور گلابو کے درمیان ہڈی بن کر کہاں سے ٹپک پڑا؟ یہ بات تم بھی جانتے ہو گلشیر، گلابو کے حسن کے بہت سے دیوانے ہیں۔ شہروز بھی اسے دیکھ کر مچل اٹھا ہے تو حیرانی کی بات نہیں۔ وہ مایوسی سے بولا، پوری بستی میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ گلابو اور اس کا کوئی چکر چل رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ اسے چاہتی ہے۔ یہ تو اچھا ہوا شوقی پہلوان نے انتہائی قدم کی دھمکی دے کر شہروز کو بستی چھوڑنے پر مجبور کیا۔ رئیس ناگواری سے بولا، لوگوں کے منہ میں جو آئے بک دیتے ہیں، میں نہیں جانتا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے یا نہیں، مگر یہ ضرور جانتا ہوں کہ وہ شوقی پہلوان سے ڈر کر شہر واپس نہیں گیا، وہ بالکل نہیں مان رہا، لیکن میرے ابا نے درمیان میں آ کر مصالحت کرائی اور شہروز کو واپس شہر جانے پر آمادہ کیا۔ گلو پہلوان سپاٹ دار لہجے میں بولا، چلو اچھا ہے، وہ واپس شہر چلا گیا ہے، امید ہے اب کبھی یہاں نہیں آئے گا، اس طرح میرے اور گلابو کے درمیان دیوار بھی نہیں بنے گی۔ اب آپ بتائیں رئیس بھائی، میرے کام میں کتنی پیش رفت ہوئی ہے؟ میرے پاس دوا تیار ہے، بس اسے شوقی پہلوان کی معجون میں شامل کرنا ہے۔ یہ اسی صورت ممکن ہے جب وہ معجون لینے آئے۔ وہ کب آئے گا اپنی خوراک لینے؟ وہ بے تابی سے بولا، وہ مہینے بھر کی خوراک ایک بار بنوا کے لے جاتا ہے، ابھی ایک ہفتہ باقی ہے نئے کورس کے لیے۔ لیکن ایک بات ہے، رات اس نے شہروز کی وجہ سے بڑا ہنگامہ کیا، میرے والد محترم کے ساتھ زبان درازی بھی کی، مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ سب بلا کر اتنی جلدی یہاں آ جائے گا۔ گلو پہلوان نے تشویش سے کہا، یہ تو اچھی بات نہیں ہوئی رئیس بھائی، اسے آنا ہوگا ورنہ میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکوں گا۔ تم فکر مت کرو، 2 مہینے بعد جشن بہاراں کشتی مقابلے شروع ہونے والے ہیں، شوقی پہلوان اس وقت تک لازمی اپنا دل صاف کر لے گا، وہ جب بھی مطلب میں آیا سمجھو تمہاری مراد بار آئے گی۔ گلابو بہت رنجیدہ تھی، شہروز سے 1-2 ملاقاتوں میں ہی اس سے بہت متاثر ہو گئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اس کے دل میں کسی کے لیے چاہ کے احساسات پیدا ہوئے تھے۔ دل کے یہ رنگ رنگیلے موسم جلد ہی طوفان کی زد میں آ گئے۔ اس کے بھائی شوقی پہلوان نے دل کی کھیتی میں لہلہاتی فضل کو بے دردی سے رون کر رکھ دیا تھا۔ گلابو کو جب یہ معلوم ہوا کہ شہروز واپس چلا گیا ہے، آئندہ اس کا دماغ بستی میں داخلہ بھی ممنوع قرار دیا گیا ہے، تو وہ شدید غم و غصے میں مبتلا ہو گئی۔ اسے پہلی بار اپنے بھائی پر غصہ آ رہا تھا، دل و دماغ میں اس کے خلاف سرکش خیالات پیدا ہو رہے تھے۔ وہ جوان تھی اس لیے اپنے جذبات بھی تھے، ارمان تھے، ابھی تک وہ بھائی کے فیصلے کی بھیڑ چڑھتی آ رہی تھی۔ خدا جانے وہ نادان تھی یا پھر بھائی کی فرما بردار زیادہ تھی کہ دل میں امڑتے ارمان اس نے ہمیشہ تھپک تھپک کر سلا دیے تھے۔ عمر کی دھوپ تیزی سے پھیل رہی تھی، وہ بری جوانی کے سلگتے جذبوں سے لڑتی آ رہی تھی، مگر بھائی کے فیصلے سے روگردانی نہیں کی تھی۔ اب پہلی بار شہروز نے اس کے دل میں سرکش جذبوں سے تلاطم پیدا کر دیا تھا۔ بھائی کے خود سادہ فیصلے کے خلاف ابھرتے احتجاج سے وہ خود کو روک نہیں سکی۔
दमास में किसी के आगे दिल की बात कह लेने के लिए उसकी माँ ही थी, दूसरी इसकी सहेली शाहीना थी। माँ के आगे दिल में उठते एहतजाजी ख्यालात तो बयान कर सकती, मगर दिल में मचलते जज्बात का जिक्र करते हुए उसे हया थी। इसके लिए शाहीना मौजूद थी। दोनों के घर मिलते थे। शाम के वक्त खेतों की तरफ मवेशी लाने के लिए कभी कभार वो भी चली जाती थी, इसलिए आज वो इसके साथ आई थी। गुलाबो बहुत बुझी बुझी और रंजीदा थी। शाहीना ने पूछा, गुलाबो चंद दिनों से तुम बहुत परेशान हो क्या? इसकी वजह वो बातें हैं जो बस्ती में फैली हुई हैं। वो अफसुर्दा लहजे में बोली, शानो, मैंने हमेशा अपने भाई का हुक्म माना है, इसके अना और फैसले पर अपने सारे अरमान कुर्बान कर दिए हैं। क्या मेरे नसीब में इस तरह तन्हाई और महरूमी लिखी हुई है? अल्लाह ना करे तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो गुलाबो, मगर चंद दिनों से रुसवाई भी तुम्हारा नाम लेकर पूरी बस्ती में फिर रही है। ये सब क्या है? क्या ये दुरुस्त है कि उस शहरी नौजवान से तुम्हारा कोई चक्कर चल रहा था? वो गहरी सांस लेकर बोली, सब की तरह तुम भी ताने दे रही हो। शहरियार बाबू देखने में और सुनने में बहुत अच्छा है, यूँ समझ लो पहले दिन ही मैं उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई हूँ। शौकी भैया और सारी बस्ती वाले लाख मुझे बुरा कहें, मैं खुद को इसकी मोहब्बत से दूर नहीं रख सकती। शाहीना हमदर्दी से बोली, इन 3-4 दिनों में बस्ती की हर फर्द पर तुम्हारे इश्क के चर्चे हैं। गुलाबो दूर कहीं हलाव में घूरती हुई कर्ब से बोली, मैं सब जानती हूँ शानो, मैं तुम्हारे सिवा किसी और के सामने शहरोज बाबू का नाम भी नहीं ले सकती। इसके बावजूद मैं मायूस नहीं। मेरा दिल कहता है शहरोज बाबू एक दिन जरूर आएगा, इन सारी मुखालफतों के बावजूद मेरा हाथ थाम कर मुझे यहाँ से ले जाएगा। शाहीना ने कहा, इस तरह उदास फिल्मी हीरोइन की तरह ख्वाब देखती रहोगी तो हाके दिल की मुराद पा सकोगी? कुछ नया सोचो। अपने शहरोज बाबू से किसी तरह राब्ता करो, क्या पता वो शहर जाकर तुम्हें भूल गया हो। वो अज़म से बोली, वो मुझे नहीं भूलेगा। मैंने इसकी आंखों में मोहब्बत का समंदर देखा है। हाँ, तुम्हारी ये बात दुरुस्त है, इससे राब्ता करना होगा, मगर ये कैसे मुमकिन है? शानो कुछ सोचते हुए बोली, इसकी हाला की बेटी परवीन मेरी सहेली है, वो बहुत अच्छी लड़की है। किसी दिन उससे तुम्हारी भी दोस्ती करा देती हूँ, तुम इससे ताल्लुक बढ़ाओ, इसी के जरिए शहरोज बाबू से राब्ता करो। गुलाबों का मुरझाया हुआ चेहरा खिल उठा। शानो ने इसे रास्ता दिखा दिया था। अब ये वक्त बताने वाला था कि इस रास्ते पर चलकर वो अपनी मंजिल पा लेती है या फिर आग का दरिया ही रास्ते में आने वाला था।